अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम बसरा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है। नाज़रीन, यूट्यूबर की आ गई है शामत और हुकूमत ने अपनी कमर कस ली है और अदालत में झूठ बोलने पर किसी शख्सियत को जुर्माना किया गया। वो कौन-सी शख्सियत है? और इसके साथ अदाकारा नरगिस भी मैदान में कूद पड़ी हैं। वो कैसे कूद पड़ी हैं, ये भी बताएँगे और पीटीआई ने आखिर में डाल दिए हैं अपने सारे हथियार। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे और बताएँगे कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर कौन-सी डेवलपमेंट हुई है और मज़ीद कौन-सी चीज़ें अगले 24 घंटे में आप लोगों के पास सुनने को मिल सकती हैं। हॉटस्पॉट डिजिटल न्यूज़ चैनल हमारा है जी, इस पे आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले बात करेंगे जी, बहुत अरसे से ये चीज़ें चल रही थी कि हुकूमत पीका एक्ट ला रही है। ये पहले भी कुछ 4 साल पहले भी बात चली, उसके बाद इस पे आहिस्ता-आहिस्ता डेवलपमेंट होनी शुरू होगी कि हुकूमत इसको कैसे फॉर्मेशन कैसे इसकी बनाएगी। अब हतमी तौर पे इसका फ़ैसला कर लिया गया है। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया भी था कि क्या कौन-सी तरमीमी एक्ट हुकूमत ने नाफ़ज़ किया है और उसके बाद कौन-सी सज़ाएँ इस पे होगी। अब उसका अमली तौर पे जो है ना नमूना हमें देखने को मिल रहा है। वो नमूना इस तरह है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं, मसलन ऐसे यूट्यूबर्स जो ना तो सहाफ़त को समझते हैं, ना जर्नलिज़्म को समझते हैं, लेकिन वो हुकूमत और अदारों को उन पे तनकीद करने को जो है ना अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि मुआशरे में जो है वो एक लोगों के अंदर बेचैनी फैल जाती है और एक बेचैनी की कैफ़ियत में लोग जो हैं वो हुकूमत पे ख़ामख़ा तनकीद करते हैं, जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। अब यूट्यूबर्स पे कैसे कैसे शामत है ये? देखिए जी, एक तरफ वो सोशल पहले उन्होंने बायकॉट किया और ऐसे-ऐसे बयानात चलाने शुरू किए कि पाक फ़ौज के अंदर हमारा कोई रिश्तेदार होगा, तो हम उनसे ऐलान ला तल्लक़ी करते हैं। ये वीडियो आनी शुरू होगी और अब जो एक्स पे ज़्यादातर लोग कैंपेन चला रहे हैं, वो पाक फ़ौज के जो प्रोडक्ट्स हैं, उस हवाले से कि उसका बायकॉट किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ कैंपेन चलाई जा रही हैं कि इन तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए, इससे फलाँ हो रहा है, इससे कौम को ये नुकसान हो रहा है, इससे कौम को क्या नुकसान होगा। एक तरफ मेड इन पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने मुल्क की मसनूआत की बायकॉट करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो इस मंतक की समझ नहीं आती। अब इसके अंदर सबसे पहले हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने जो फ़ेक न्यूज़ फैला रहे थे यूट्यूबर और जो अवाम को गुमराह कर रहे थे, उनको पकड़ना शुरू किया। आलमगीर खां एक सोशल एक्टिविस्ट है, ये कराची से इनका तल्लक था। उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके बारे में भी ये सुनने में ये आया है और अब कन्फ़र्म हो गया है कि वो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे थे और धड़ाधड़ जो है वो ऐसी खबरें फैला रहे थे जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं था। अच्छा, इसके साथ और कौन मैदान में आ गया जी? मैंने आपको बताया था कि अदाकारा नरगिस भी मैदान में आ गई हैं। अदाकारा नरगिस ने पीका एक्ट से फ़ायदा उठाते हुए 10 से ज़ायद यूट्यूबर के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत पर्चे की दरख्वास्त दे दी है और इसमें एक अदाकारा निगार चौधरी भी शामिल है। इस अपनी दरख्वास्त में अदाकारा नरगिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये 10 से ज़्यादा ये जो यूट्यूबर है सोशल मीडिया पर इन्होंने इनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया। तो इस हुकूमत के इस ऐलान के बाद कोई न कोई कहीं न कहीं तो फ़ायदा किसी को मिल रहा है। और अब ये पीडा एक्ट के तहत पर्चे दर्ज होंगे। सहाफ़ी भी इस पे वावेला कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। फ़ेक न्यूज़ ना फैलाएँ, आप हकीकत पे मबनी या हकीकत के करीब जो ख़बर है ना वो दें। आप ये ख़बरें फैला दें, फलाँ हो गया, ये हो गया, उससे कोई तल्लक नहीं। भई हुकूमत पे तनकीद करें, हुकूमत पे तनकीद करें। ये तनकीद बनती है कि हुकूमत आज तक सिर्फ़ पीटीआई के हमलों का जवाब सियासी तरीके से क्यों नहीं दे सकी? खाली अतात आरड़ी मैदान में क्यों है? ख्वाजा आसिफ़ी मैदान में क्यों है? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में सवाल क्यों नहीं करते ये लोग? उनको ज़रा पूछे ना कि क्या वो एहतिकाफ़ पे बैठ गए जाके? 7 दिन धरना धरना चला है, वो जाके मरी की जो है पुरफ़ज़ा मकाम में जो है वो बिल्कुल साँस लेते रहे, वहाँ पे बैठ के खुशगप्पियों में मसरूफ़ रहे, चाय पीते रहे, कॉफ़ी पीते रहे, लोगों के साथ बातें करते रहे, कोई बयान नहीं दिया। उनके भाई की हुकूमत है, वो उनके इत्तेहादी हैं, कम से कम जो इत्तेहादी हैं उन्हें तो थोड़ी-सी सपोर्ट दे दें। बिल्कुल खामोश एहतिकाफ़ पे बैठे हुए हैं मियाँ साहब, बिल्कुल लगता है। वो पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब वो ये कहेंगे मुझे क्यों नहीं पूछते, मुझे क्यों नहीं पूछते। ये तनकीद बनती है जो आप कर रहे हैं सारी चीज़ें।
اچھا جی، اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی، ان کے جج امجد علی شاہ نے ان کو ایک درخواست ملی تھی عمران خان کی بہن علیمہ خان کی طرف سے۔ وہ درخواست یہ تھی کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تو اس پہ جو عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کر لیا کہ آپ ان کی بہن کی اپنے بھائی سے ملاقات کیوں نہیں کروا رہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو ان کی ملاقات کل ہی کروائی ہے، یہ ان کی جھوٹی درخواست ہے۔ جس پر عدالت کے جو معزز جج تھے انہوں نے ایک دفعہ عمران خان کی بہن کو ذرا غور سے دیکھا۔ ویسے وہ دل میں تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مائیے تو بہت جھوٹ بولتی ہیں، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن شاید ان کے دل میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا، کیونکہ علیمہ خان کی عمر وہ بھی ضعیف ہے، اور ماضی میں کیا ہے، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کوئی خاتون بزرگ ہمارے پاس سے گزرتی تھی، ہم بالکل سائڈ پہ ہو جاتے تھے یا سر نیچے کرتے تھے، وہ اوپر پیار دیتی تھی، سلام کرتی تھی، ہم معزز۔ اب عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور انسداد جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں اس میں پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ کسی شخص کو جھوٹ بولنے پر 10,000 روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ عدالت نے 10,000 روپے جرمانے کی سزا علیمہ خان کو سنائی اور انہیں حکم دیا کہ یہ 10,000 روپے جمع کروائیں اور آئندہ سے جھوٹ نہ بولیں، جس کے بعد یہ درخواست جو ہے نا خارج کر دی گئی۔ اچھا جی، آگے آ جائیں۔ ساتھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 9 مئی اور 24 نومبر کے مقدمات کے لیے ایک اسپیشل پبلک پراسیکیوٹرز کی تقرری کر دی ہے۔ یہ پراسیکیوٹرز جو ہے 9 مئی کے مقدمات اور جو 24 نومبر کے مقدمات ہیں اس کی پیروی کریں گے، اور حکومت کا مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے وہ دلائل دیں گے، اور ملزمان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دینے میں اپنے دلائل پیش کریں گے۔ اور پنجاب حکومت نے اس کی ہے جی، اور جی ایچ کیو میں نوید حیات جو ایڈوکیٹ ہیں، یہ سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، اور یہ سابق صدر بھی رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، انہیں مقرر کیا ہے۔ اور محمد طیب کو مقرر کیا ہے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر اٹک کے مقدمات کے حوالے سے، کیونکہ 20 کے قریب مقدمات درج ہوئے ہیں اٹک کے اندر۔ یہ پنجاب حکومت نے کیا ہے کہ وہ اب ان مقدمات کو ان دو سینئر وکلاء کے ذریعے دفاع کرے گی۔ اچھا، ساتھ آ جائے جی کہ پی ٹی آئی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وہ ہتھیار کیسے ڈالیں؟ دیکھیں، جو دھرنا ہوا، احتجاج ہوا، اس کے اندر شہداء کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہی، مختلف فگرز آتے رہے، کوئی 12 کارکن شہید، کوئی 278، کوئی سینکڑوں، کوئی 20، کہیں بھی کوئی واضح کوئی اعداد ان کے پاس موجود نہیں تھی پی ٹی آئی کے پاس۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایبٹ آباد میں صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے 5,000 کارکن لاپتہ ہیں۔ اچھا، میں جب یہ بات ان کی پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئی تھی اور کراچی کے اندر وہ بم دھماکہ ہوا تھا جس کے اندر تقریباً 180 کارکن شہید ہوئے تھے، کارکن بھی تھے، جرنلسٹ بھی تھے، ان سے محبت رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ حسین حقانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ یہ تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا کراچی کے اندر تو پیپلز پارٹی نے 2 دنوں کے اندر نہ صرف 180 کارکنوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کے گھروں میں گئے، ان کے جنازے پڑھے، ان سے تعزیت کی، یعنی کہ 180 کارکن انہوں نے 2 دنوں کے اندر ڈھونڈ لیے۔ پی ٹی آئی کیسی جماعت ہے جی؟ آج تک آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن اتنے شہید ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو کارکنوں کا پتہ ہی نہیں کہ ان کے کون سے گھر ہیں، ان کو کون لے کے آیا تھا، ان کو کس نے اس میں جو مسنگ ہوئے ہیں کون لوگ ہیں۔ ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہمارے 5,000 کارکن لاپتہ ہیں، ہمارے اتنے شہداء ہو گئے۔ کم از کم پی ٹی آئی کو اس پہ تو سنجیدگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی فگر نہیں ہے، آپ صرف گمراہ کرنے کے لیے جو ہے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ تشویش کی لہر بھی دوڑتی ہے۔ آپ آئیڈینٹیفائی کریں جی، ہم آپ کے لوگ کتنے، قوم آپ کے ساتھ کھڑے ہوگی۔ اور اب یہ ہے کہ ایک خبر یہ آئی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن شفیع اللہ ہلاک ہوا تھا، جس کا تعلق باجوڑ سے تھا، اس کا تعلق
ان کے والد نے اٹک تھانے میں ایک درخواست جمع کروائی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ میرے بیٹے کو مارنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یہ درخواست انہوں نے ادھر جمع کروائی ہے اور 302 کا دفعات ان پہ انہوں نے لگائی ہے مقدمے میں کے، اور اس کے اندر بھی بشرا بی بی گنڈا پور عمران خان کو نامزد کیا ہے. یہ بھی تصدیق شدہ خبر ہے کہ انہوں نے یہ اپنی وہاں پہ درخواست جمع کروائی ہے، کسی دباؤ پہ کروائی ہے، کیسے کروائی ہے. بہرحال کہ چیزیں اسی طرح ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی پائیدار حل ڈھونڈنا چاہیے. میں حماد غزنوی صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا، سینئر صحافی ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں. انہوں نے ایک عمران خان کی طرز سیاست پہ ایک کالم لکھا. ان کا کالم میں یہ کہنا تھا کہ ہمارا عمران خان کے طرز سیاست پر بس یہی بنیادی اعتراض ہے کہ وہ دروازہ نہیں ڈھونڈتے، دیوار توڑنا چاہتے ہیں. سیاسی اور اخلاقی برتری سے جیتنے کی کوشش نہیں کرتے، طاقت سے تاراج کرنا چاہتے ہیں. متعدد بار ناکام ہونے کے باوجود اب بھی یلغار کو ہر مسئلے کا حل سمجھتے ہیں. بار بار وہی غلطی دہراتے ہیں، بار بار خود کو بند گلی میں پھنسا لیتے ہیں. 2014 کے دھرنے کا اصول بھی ڈو اور ڈائی تھا. نعرہ یہ تھا کہ ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے جب تک حکومت کا بٹھا نہیں بیٹھ جاتا. 35 پینشنوں کا نعرہ لگایا، اسمبلی سے استعفے دیے. وزیر اعظم کو گلے میں رسے ڈال کر پی ایم ہاؤس سے باہر نکالنے کا ہدف بھی انہوں نے قرار دیا تھا. اس ڈو اور ڈائی میں عمران خان ناکام ہوئے. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو آئی ہے اس سے بھی ڈو اور ڈائی کی طرح نپٹنے کی انہوں نے کوشش کی، اور جب عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو پھر بھی انہوں نے ڈو اور ڈائی کا ہی منطق کو اپنایا. قومی اسمبلی سے استعفے دیے، غصے میں اسمبلیوں کو کھلونوں کی طرح توڑا. نتیجہ پھر ناکامی کی صورت میں نکلا اور آرمی چیف کی تعیناتی سے 9 مئی تک اس کہانی کے ہر باب کا عنوان ڈو اور ڈائی رہا ہے. اچھا، انہوں نے بہرحال کہ ایک عمران خان کے لیے تنبیہ کی ہے کہ سیاست کو مصالحت اور مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے. اور پاکستان کے جو باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کوئی، میں یہ جب بات کر رہا ہوں یا ان کا یہ آپ جو کالم پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ ہدف تنقید بناؤں. جو بات آج کی جا رہی ہے بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں، تو بھائی بات آپ کو سیاسی جماعتوں سے ہی کرنی ہوگی. بلا شبہ پی ٹی ایک بڑی جماعت ہے، اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. آپ محبت کا فائدہ جو ہے وہ محبت سے اٹھائیں. آپ محبت کا فائدہ ڈنڈے سے اٹھانے کی جب کوشش کریں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا اور اس میں نقصان یہی ہوگا. اور موجودہ وقت کی سب سے کمزور حکومت ہے یہ، اور اس کمزور حکومت پہ فارم 45 اور فارم 47 کے الزامات آج تک لگے ہیں اور کوئی اس کو دھو نہیں سکا. آپ اس کو لاجیکلی اور منطق کے ساتھ حل کرنے کی بجائے آپ جب ڈنڈا اٹھاتے ہیں تو ریاست اور ریاست کے ادارے آپ کے خلاف آئیں گے. آپ اگر سیاسی مسئلے کا حل سیاسی مسئلے میں ہی ڈھونڈیں گے تو اس کے بے شمار حل نکل سکتے ہیں. مسائل جو ہوتے ہیں نا، اگر بے شمار ہوتے ہیں تو ان کے حل بھی بے شمار ہوتے ہیں. بہرحال کہ یہی آج کی جو مین چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. نئی انفارمیشن آئے گی تو آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے. ندیم بسرا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.